بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی کی ہم نے اقسام شروع کی ہوئی تھیں، تو ان میں سے چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف وہ ہوتے ہیں جیسے اردو کے اندر ہم کہتے ہیں جب آپ آئیں گے، تو یہ جب جو ہوتا ہے نا، یہ کسی زمانے کو بتا رہا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں آپ آئیں گے تو پھر میں آپ کو فلاں چیز کھلاؤں گا، تو یہ زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب آپ آئیں گے، اس طرح ہم کہتے ہیں کب جاؤ گے، یہ کب بھی ہم کوئی زمانے کا ذکر کرتے ہیں، کب آپ جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کل، یہ ہم کہتے ہیں جی میں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ کبھی بھی جو ہوتا ہے نا، یہ بھی زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کسی زمانے میں ماضی کے اندر یہ کام نہیں کیا۔ تو اس کے لیے عربی کے اندر بھی کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو زمانے کا معنی دیتے ہیں، جو یہی جب، کب، کل، کبھی بھی نہیں، اس طرح کے معانی دیتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اسماء ظروف۔ تو آج کی بحث کے اندر ہمارے یہ اسماء ظروف ہیں۔ اسماء ظروف پھر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن سے زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی جب آپ آؤ گے، جب آپ کہیں گے، تو کب آپ جاؤ گے، کب آپ آئیں گے، یہ زمانہ ہوتا ہے کس وقت آپ آئیں گے۔ اور کچھ مکان اور جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جس جگہ آپ جاؤ گے، یہ جس جگہ کا جو معنی آیا ہے یہ اسماء ظروف ہیں، لیکن یہ مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو زمانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں، کچھ مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ دونوں کو اکٹھے اسماء ظروف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسماء ظروف جو ہیں وہ دو قسموں پر ہیں۔ تو اسماء ظروف وہ کلمات ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظروف زمان کون سے ہیں؟ وہ یہ آپ کے سامنے ہیں، از، اذا، متی، کیفا، ایانا، امسی، مز، منز، کتو، اوزو، قبلو، بعدو۔ یہ 12 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان کا آپ استعمال دیکھتے چلیے جی۔ از یہ جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ مستقبل پر داخل ہو جائے۔ مستقبل کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ مضارع والے۔ مضارع کے اوپر بھی اگر از داخل ہو جائے تو اس کے اندر وہ مستقبل والا معنی نہیں لیتا، فیوچر والے معنی کو بھی پاسٹ میں کر دیتا ہے۔ اگلی بات یہ لکھتے ہیں، اس کے بعد جملہ اسمیہ اور خبریہ دونوں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جئتو کا، میں آؤں گا آپ کے پاس، از طالعت الشمس، طالعت، تا کو ساکن رکھیں تو آپ کو معلوم ہے یہ ماضی کا چوتھا صیغہ ہے، ضربت، فعلت کی طرح۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب سورج طلوع ہوا، از معنی ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہ ماضی کا معنی دینا چاہیے، لیکن از ماضی کے اوپر جب آ گیا، اس کو وہ مستقبل کے معنی میں کر دے گا۔ کیا مطلب؟ جئتو کا، میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج طلوع ہوگا، فیوچر میں۔ وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اسی طرح از کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جیسے الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، یہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر ہے، جب سورج طلوع ہوگا، مطلب ایک ہی ہے۔ از یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہ جاء ماضی ہے۔ اب اللہ کی مدد آئی، ماضی میں یہ معنی ہونا چاہیے، لیکن اذا داخل ہو گیا تو اذا نے کیا معنی کر دیا؟ مستقبل کا۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، مستقبل کا معنی آ گیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آتی کا، میں آؤں گا آپ کے پاس، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوگا۔ تو اذا ماضی پہ آیا، اس کو مستقبل میں کر دیا۔ تو از اور اذا آپس میں ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہیں۔ از مستقبل پر داخل ہو جائے اسے ماضی میں کر دیتا ہے، اذا جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کو بھی مستقبل کر دیتا ہے۔ اس اذا کے اوپر نا، زال کے اوپر سکون ہے، اس کے اوپر آپ زبر کر لیں۔
ازا کا ایک اور استعمال ہے، وہ یہ کہ کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اردو کے اندر ہم اچانک کا لفظ نہیں بولتے، میں اچانک نکلا تھا، تو یہ اچانک کا معنی عربی کے اندر ازا دیتا ہے. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جب یہ اچانک کا معنی دیتا ہے تو اس کے شروع میں فا آ جاتا ہے. جیسے خرجت فاذا السبع واقف، تو میں نکلا اچانک درندہ کھڑا تھا. تو یہ اچانک کا معنی فاذا نے دیا ہے، ازا کے اوپر پھر فا داخل ہو جاتی ہے. اور آگے ہے متا، یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. شرط کے لیے آتا ہے جیسے متا تسم اسم، جب تم روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط کا معنی آ گیا. اور کبھی یہ جو ہے نا آ جاتا ہے استفہام کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے، تو یہ استفہام کے لیے آ گیا. تو یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں. اور اسی طرح کیفا، کیفا جو ہے یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، اے فی ای حال انتا، آپ کس حالت میں ہیں. اور اسی طرح ایانا، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین، کب ہوگا قیامت کا دن. تو یہ جو وقت دریافت کیا گیا ہے یہ ایانا کے ذریعے کیا جاتا ہے. امسی، جیسے جا زید امسی، امسی کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ کل. آیا میرے پاس زید کل، یعنی گزشتہ کل. مز اور منز، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں. جیسے ما رأیتہ منز یوم الجمعتی، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. مدت بتائی، ابتدائی مدت، کہ بھائی آپ کے نہ دیکھنے کی ابتدا کس ٹائم سے ہے، تو وہ بتا دیا کہ جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. اور پوری مدت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ما رأیتہ مز یومینی، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. تو موز جہاں لگا ہے وہاں منز بھی لگا سکتے ہیں، ادھر منز کی جگہ موز بھی لگا سکتے ہیں، دونوں کا استعمال ایک ہی ہے. قطو، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے لا اضربہ وضو، میں نے اسے کبھی بھی نہیں مارا. ایک ہے نہیں مارا، پھر اس کی تاکید اور پختگی آ گئی، کبھی بھی نہیں مارا، یہ معنی دیتا ہے قطو، کبھی بھی نہیں مارا. اور اوضو، یہ مستقبل کی نفی کرتا ہے اور بڑی پختگی کے ساتھ. جیسے لا اضربہ اوضو، میں اسے کبھی بھی نہیں ماروں گا. ایک تھا لا اضربہ، نہیں ماروں گا، اور ایک اوضو نے کہہ دیا کبھی بھی نہیں ماروں گا. تو یہ مستقبل کے لیے آئے گا اور وہ ماضی کے لیے آئے گا. اگلے لفظ ہیں قبلو اور بعدو. جب کہ یہ قبلو بعدو مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی قبلو اور بعدو کو بول دیا جاتا ہے. قبلو اور بعدو جو ہیں یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مضاف الیہ کو ذکر نہیں کیا جاتا، ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ بولنے والے کی نیت میں ہوتا ہے. تو اس وقت قبلو بعدو جو ہیں یہ اسماء ظروف کہلاتے ہیں. ان کے 1-2 اور استعمال ہیں تو وہ الگ چیز ہے. اسماء ظروف ہم تب کہیں گے جب یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. اب قبل اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، قبل کیا مطلب، آگے لکھا ہے میں نے قبلی کلی شیء، یہ کلی شیء اس کا مضاف الیہ ہے جو کہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہے. اللہ ہی کا حکم ہے من قبل، ہر چیز سے پہلے، ومن بعد، ومن بعد کلی شیء، ہر چیز کے بعد. قرآن پاک کی آیت تھی. اور اسی طرح جیسے انا حاضر من قبل، یعنی من قبلی کا، میں حاضر ہوں پہلے سے، کیا مطلب، من قبلی کا، آپ سے پہلے سے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح متا تجیئون بعدو، یعنی بعد ھذا، کب آؤ گے ہمارے پاس، بعدو یعنی بعد ھذی، اس ملاقات کے بعد کب آؤ گے. تو یہ مضاف الیہ اس کا محذوف ہوتا ہے.
آگے اسی طرح اسمائے ظروف ہیں، اسمائے مکان، ظروف مکان ہے۔ ظرف مکان جو جگہ کی طرف اشارہ کریں گے، جیسے حیثو، قدامو، خلفو، تحتو، فوقو، اندہ، اینہ، لدا، لدن۔ حیثو کیا ہوتا ہے جی؟ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیثو زیدن جالسن، آپ بیٹھیں جہاں زید بیٹھا ہے۔ اب حیثو مضاف ہو جائے گا اور زیدن جالسن مبتدا خبر مل کر کے مضاف الیہ بن جائیں گے، تو حیثو جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے۔ جیسے اجلس مکانہ جلوسی زیدن، یہ اجلس حیثو زیدن جالسن کا عربی کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ بیٹھ جاؤ زید کی جگہ۔ اسی طرح قدامو اور خلفو، جیسے کام الناس قدامو و خلفو، قدام کا مطلب ہوتا ہے آگے، خلف مانا پیچھے۔ کام الناس لوگ بیٹھ گئے، قدام آگے و خلف پیچھے، یعنی قدامہ و خلفہ، اس کے آگے بیٹھ گئے، اس کے پیچھے بیٹھ گئے، تو یہ آگے اور پیچھے کا معنی دیتے ہیں، مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تحتو اور فوقو، تحت جیسے جالسا زیدن تحتو، زید بیٹھ گیا نیچے، کس کے نیچے؟ مضاف الیہ لگا لیں جی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ صعید امرن، امر چڑھ گیا، کس کے اوپر؟ فوق الشجرہ کہہ لیں، آگے درخت کا لفظ لگا لیں جی، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ تو یہ بھی یعنی قدام مضاف ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف نکال لیا جاتا ہے۔ تحت فوقو کا بھی آپ مضاف الیہ لگا سکتے ہیں۔ اندہ، اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ اینہ اور انا یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے اینہ تذهب، تم کہاں جاتے ہو، انا تکو، تم کہاں بیٹھو گے۔ یہ شرط کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اور انا جو ہے کبھی کیفا کے معنی میں بھی آتا ہے، جب کہ فعل کے بعد آئے، جیسے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کیا مطلب؟ کیفا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو، جس حالت میں چاہو، کیفا حالت کا معنی دیتا ہے۔ اور آگے ہے لدا اور لدن، یہ دونوں اندہ کے معنی میں آتے ہیں۔ فرق اندہ اور ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ اندہ جب کہا جاتا ہے کہ مال زید کے پاس ہے، تو اس وقت شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا ضروری ہے۔ ملک کے شے کے اندر قبضہ ہو، ملک ہو، بس کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے المال عند زید، ہم کہیں مال زید کے پاس ہے، تو اب زید کی ملکیت میں ہو جائے بس بہت ہے، خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو۔ اور المال لدا زیدن اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو، پس اندہ عام ہے، لدا لدن خاص ہے۔ آگے فائدہ نمبر 1 لکھتے ہیں کہ قبلو، بعدو، تحتو، فوقو، قدامو، خلفو، حیثو، کتو، اوزو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہمیشہ پیش رہتا ہے، ضمہ بر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ایانہ، کیفا، اینہ فتح پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ زبر رہتا ہے۔ اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ زیر رہتا ہے۔ باقی ظروف سکون پر ہیں، یعنی باقی سب کے آخری حرف جو ہوگا وہ ساکن ہی ہوگا۔ آپ اوپر والے سارے الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ظروف غیر مبنی جب جملہ یا از کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے۔ یہ یوم کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یوم اذن اور حین اذن، اصل میں یہ یوم اذن تھا، یعنی ایک یوم کا لفظ تھا اور آگے جو ہے نا اذن تھا، یوم از۔ اب یوم کا لفظ مضاف ہوا از کی طرف تو لفظ ہو گیا یوم اذن، یوں لکھ دیا گیا اس کو، یوم اذن۔ یہ ظروف ہیں یوم، یوم غیر مبنی ہے، یہ مبنی نہیں ہے، اس کی میم کے نیچے زیر بھی آ جاتا ہے، پیش بھی آ جاتا ہے، یہ معرب ہے۔ اسی طرح حین، حین جب مضاف ہوتا ہے از کی طرح تو حین اذن ہو جاتا ہے، حین کے اوپر بھی اعراب بدل جاتا ہے، وہ بھی ظرف ہے لیکن مبنی نہیں ہے، غیر مبنی ہے۔ جب اس طرح اس کا استعمال آ جائے
تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ ہم یوما کے میم پر فتح پڑھ سکتے ہیں اگر پہلے سے کسرہ ہو، جیسے یوما ایزن، اور اس کو یومی ایزن بھی پڑھا جا سکتا ہے، حینا ایزن، حینی ایزن، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ظروف غیر مبنی جب جملہ یا از کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے، جیسے یوم، ہاذا یوم ینفع الصاد، اس یوم کو یوما پڑھنا جائز ہے، تو یہاں یوما کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، جیسے یوما ایزن حینا ایزن، تو ان کے اوپر فتح پڑھنا میم کے اوپر اور حینا ایزن میں نون کی زبر پر فتح پڑھنا جائز ہے، یعنی اگر یوم ایزن بھی آ جائے تو بھی اس کو میم پر فتح دے کر یوما ایزن پڑھ سکتے ہیں، ہی نی ایزن آ بھی جائے تو بھی نون کے اوپر فتح پڑھنا جائز ہے۔ تو اوپر یوما کا لفظ ینفع الصادقین جملے کی طرف مضاف ہوا ہے، اور ادھر جو ہے نا اگلی دو مثالوں میں از کی طرف مضاف ہوا ہے۔ ساتویں قسم اسماء کنایات ہیں، ان کا صرف یہاں پہ مختصر سا تعارف کروایا گیا، ڈیٹیل آگے آئے گی کہ اسماء کنایات یہ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا اتنے اتنے چیزیں جمع کر لو، کتنے کتنے آپ کو پیسے ملے ہیں، یہ اسماء کنایات ہوتے ہیں۔ کنایا کا مطلب کہ بات واضح نہیں ہوتی، مبہم غیر واضح سی بات کر دی جاتی ہے، میرے پاس اتنی اتنی چیزیں آئی ہیں، یہ کنایا ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اس کے اندر واضح نہیں ہے۔ تو اسماء کنایا وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کم، کتنے، قضا معنی بھی کتنے کتنے ہیں، یہ عدد کے لیے بولے جاتے ہیں، کم، قضا، کتنے کتنے۔ اردو کے اندر جب ہم کہتے ہیں کتنے کتنے تو عربی کے اندر اگر ہم نے یہی ترجمہ کرنا ہو تو پھر ہم اب عربی کے اندر کم کہہ دیں گے یا قضا کا لفظ لے کے آئیں گے۔ قیتا زیتا کنایا ہے بات سے، کون کون سی بات آپ سے ہوئی ہے، تو عربی میں اگر آپ اس کو ترجمہ کرنا چاہیں تو قیتا کا لفظ لائیں گے یا زیتا کا لفظ لائیں گے۔ آٹھویں قسم مرکب بنائی ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، آہادہ عشرہ اصل میں آہادوں و عشرون تھا، یہاں تک اسم جو غیر متمکن یعنی مبنی تھا اس کی الحمدللہ اقسام پوری ہو چکی ہیں۔ رب زدنی علما